إلا من أتى الله بقلب سليم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام دوست احباب ذوق اور شوق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا نشان۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا نشان۔ خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ بلند آواز سے موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جب یہاں سے تو جائے گا تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جب یہاں سے تو جائے گا تو کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کا کفن تیرا لباس ہوگا۔ اب اگلی وقت تو نہیں تھا گفتگو کرنے کا، میزبان نے بانیان مجلس نے اب جو ارشاد فرمایا ہے میں ان کے حکم کے مطابق اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس کو دعا دیتی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح آج ہم یہاں اپنے بزرگ بھائی محمد یونس صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں دعا کے لیے، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی مرنے والے کی قبر پر پہاڑوں کی مانند رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اس رحمت کو دیکھ کر، بلندی درجات کو دیکھ کر ساتھی اس سے سوال کرتے ہیں بتا تو نے کیا عمل کیا ہے؟ مرنے والا کہتا ہے میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، ہاں میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے برادری کے لوگ اکٹھے ہو کر مسجد میں آ کر کسی نے کلمہ شریف پڑھا، کسی نے درود شریف پڑھا، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کی، انہوں نے یہ پڑھ کر مجھے احسان ثواب کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا زمین سے آسمان تک کا درجہ بلند فرما دیا۔ آخری بات، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کی والدہ نے احتجاج کیا، کیونکہ فکر آخرت کا جو ہے اجتماع ہے، میں
میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، ساتھ والدین کا مقام بھی بیان ہو جائے گا۔ تو ان کی والدہ نے احتجاج کیا، اسلام کے دامن کے چھوڑ دو، حضور کے دامن کو چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو۔ تو جب ماں نے احتجاج کیا، ماں نے کہا میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں سانچ کے کنارے پر بھوکی بیٹھ کر مر جاؤں گی تو رسوا ہو جائے گا۔ جب ماں نے یہ احتجاج کیا تو یہ حضور کے دربار میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، میری ماں نے احتجاج کیا، ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ توجہ کرنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تو اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، ماں کے آگے بھی نہیں بول سکتا۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ۔ فرمایا تو اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کا مقام بتلایا، اسلام کا مرتبہ بتلایا کہ اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، ماں کے آگے بھی نہیں بول سکتا۔ واپس آئے، والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں، اماں جان میں تیرے سامنے بول بھی نہیں سکتا اور میں اسلام کے دامن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سعد، یہ وہ صحابی ہیں، ان کا اعزاز کیا ہے؟ یہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، جنگ احد کے اندر شریک ہوئے، جنگ احد کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ سے 1000 تیر چلائے۔ ان کی بہادری کو، جس جملے کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں، توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی شجاعت کو دیکھ کر، ان کی دلیری کو دیکھ کر جنگ احد کے اندر حضور نے فرمایا، اے سعد میرا ابا عبداللہ، میری ماں آمنہ تجھ پر قربان ہو۔ سارا جہان کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے۔ یہ سعد حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اے سعد میرے ماں اور میرے باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ان کے سامنے شیر خدا آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے سعد پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ کون؟ حیدر کرار۔ علی کا مقام کوئی معمولی ہے، ان کے فضائل کوئی کم ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ حضرت علی حضرت سعد کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سعد ایک بات کا سودا نہ کر لیں؟ فرمایا تیری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، حضور کی یہ دعا مجھے عطا کر دو۔ ساری زندگی کی نیکیاں۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، شیر جنرال ہے، صاحب ذوالفقار ہے، حسنین کریمین کے والد ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، ابو طالب کے پسر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، مقابلے میں ایک ہے یا ہزار ہے، جس طرف سے حضرت علی گزرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، حضور کا حوادار ہے، اس لیے اہل سنت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، اے سعد پوری زندگی کی نیکیاں میری لے لو اور مجھے یہ حضور کی دعا دے دو۔ خیر میں جو بات کرنے والا ہوں، خلاصہ نکال رہا ہوں، آخری عمر میں یہ حضرت سعد بیمار ہو گئے۔ امام الانبیاء کو علم ہوا، اطلاع ملی، آپ تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے ہیں۔ اب غور کرنا، میں نتیجہ نکالنے والا ہوں، میں نے اس ایک جملے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ سعد رو رہے ہیں
حضور نے ارشاد فرمایا سعد کتنا دلیر آدمی ہے، اتنا بہادر آدمی ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضور جانتے تھے کس وجہ سے رو رہا ہے، سوال اس لیے کیا کہ مجھے اور آپ کو علم ہو جائے۔ فرمایا سعد موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ عرض کی آقا نہیں، پھر کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے آخرت کا، میں تیاری نہیں کر سکا۔ حضور کے صحابی ہیں، جانتے ہیں جنازہ حضور پڑھائیں گے، دعا حضور کریں گے، قبر میں حضور اتاریں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سبق دے رہے ہیں یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، میں تیاری نہیں کر سکا۔ ان کی تیاری ہوتی تھی، جن کی تیاری ہوتی تھی وہ رو رہے تھے۔ ہماری تیاری بھی نہیں ہے، ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا، وہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے مسکراتے ہیں، ہم گناہ کر کے مسکراتے ہیں۔ تو آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اسی فکر کو یاد کرنے کے لیے یہ اجتماع ہم منعقد کرتے ہیں کہ لوگوں ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، جب بھی ہے اس میں ٹھکانا 4 دن۔ 4 دن کی زندگی ہے، وہ بھی لاکھ میں گزار دیں، وہ بھی کھیل تماشے میں گزار دیں، وہ بھی غفلت میں گزار دیں۔ میرے بھائی آج اللہ کے گھر میں توبہ کریں، اللہ کو گواہ بنائیں، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کسی کی حیات ہے، کسی کی ممات ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی رنجور ہے دنیا کے اندر، کوئی مسرور ہے، اور جناب والا کوئی شادماں ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کا دنیا کے اندر اعلیٰ مکان ہے، کوئی قبر کا مہمان ہے، دنیا کا لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مواد تو بہت زیادہ لے کر آیا تھا کہ کافی جملے تھے میرے پاس جو آپ تک پہنچاؤں گا، آپ کے دل پر دستک دوں گا۔ یاد زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی وہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ہم بزرگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی کامل توفیق فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔